अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पहले आपको रन डाउन बता देते हैं। तोशाखाना केस की समाअत रुकवाने के लिए इमरान खान और उनकी टीम एक बार फिर नाकाम। मामला क्या है, इसी से जुड़ी एक और ख़बर। जज और वकील आमने सामने, इन दोनों मामलात पर बात करेंगे। वकील ने कहा मुकदमा 1 माह बाद ज़ेर समाअत लाएं। जज ने कहा फिर तो कोई और ही मुकदमा सुनेगा। किस्सा क्या है आज ये भी आपको बताएंगे। और फ़ौजी अदालतों और में आम शहरियों के मुकदमात से मुतालिक एक नई डेवलपमेंट, लगता है मामला लटक गया। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज़ अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर पर। आज एक अहम डेवलपमेंट हुई। तोशाखाना केस की समाअत हो रही है। अब वो समाअत कल तक मुलतवी हो गई है, लेकिन इसमें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई। जो समाअत हुई उसकी कार्रवाई तो बहुत, चूँकि कई घंटों पर मुहित है और वो उसको पूरी का अहाता करना मुश्किल है, लेकिन यूँ समझ लें कि इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ और इमरान खान साहब के वकील जो हैं ख्वाजा हारिस, उन दोनों के दरमियान एक टसल थी। एक की कोशिश ये थी कि जज मुतराज़े हो जाएं, दूसरे की कोशिश ये थी कि मुकदमे का फ़ैसला आज ही हो जाए। इस हवाले से बहुत सारे दलाइल दिए गए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश भी की गई, लेकिन ये कोशिश कामयाब ना हो सकी। और उस हवाले से जो अब तक की जो तफसीलात हैं उसमें दोनों वकला ने अपनी अपनी जो है महारतों का इस्तेमाल भी किया और ये भी कहा कि इमरान खान साहब यहाँ मौजूद हैं लेकिन बयान रिकॉर्ड नहीं कराया जा सकता। मामला वही है, 342 दफ़ा के तहत 35 सवालात का जवाब। अदालत उन 35 सवालात के जवाब तलाश कर रही है, इमरान खान और उनके वकील देना नहीं चाहते। अब उसमें जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनका ये कहना था कि जो इमरान खान हैं वो एक जगह साइल हैं और दूसरी जगह इस मुकदमे में मुलजिम हैं, वो फ़रार चाहते हैं ताकि वो ये बयान रिकॉर्ड ना कराया जाए, इन सवालात के जवाब ना दिया जाए। हालांकि उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन में उनका बयान पड़ा है, लेकिन चूँकि ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का केस है 342 के तहत यहाँ उनका जवाब ज़रूरी है। और कानूनी तौर पर इमरान खान साहब ये बयान देने के बाद उनका केस फैसले के ज़्यादा करीब आ जाएगा। वो अच्छा केस लड़ रहे हैं, अपने आप को डिले करा रहे हैं, अपने मुकदमे को सज़ा से जितना हो सकता है वो बच रहे हैं। ख्वाजा हारिस की ये कोशिश थी कि जज को मुताज़ कर दिया जाए। वो बार बार ये कह रहे थे कि हम अपील करते हैं समाअत मुलतवी करने की, आप हमारी बात नहीं मानते। नाज़रीन, इस दौरान में जब ये पूरी समाअत मुकम्मल हुई तो हुमायूं दिलावर ने आज की जो समाअत थी उसका एक मुख्तसर सा फ़ैसला सुना दिया। उन्होंने पूरे केस का अहाता किया और ये कहा कि क्या क्या मामला हुए, क्या क्या चीज़ें ज़ेर समाअत हुई। उन्होंने ये बताया कि आशूरा से पहले आज तक की तारीख़ ली गई थी ताकि मुकदमे में 342 का ये बयान रिकॉर्ड किया जा सके और वो 35 सवालात के जवाब दिए जा सके। लेकिन ये साहिल फिर इससे बचना चाहता है। साहिल यानी इमरान खान, जो इस मुकदमे को मुलतवी करने की दरख्वास्त करते हैं, वो अदालत को भी मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। ये जज ने नहीं कहा, ये मेरी रीडिंग है। लेकिन जज साहब ने ये कहा और ये बहुत सिग्निफिकेंट है। उन्होंने कहा कि एक तो बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया और बयान से रिकॉर्ड करने से बचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्होंने साथ ख्वाजा हारिस के रवैये का पूरी तफसील से तज़किरा किया। वो तज़किरा चूँकि वो भी बहुत तवील है, उसका अहाता नहीं हो सकेगा, लेकिन उन्होंने एक जुमले में कूज़े को बंद कर दिया। उनका ये कहना था कि ख्वाजा हारिस का रवैया अयां है वो, और वाकई ख्वाजा हारिस बहुत जारहाना अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। वो मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं कि जज को मुतराज़े बना दिया जाए, जज को पार्टी बना दिया जाए। उन्होंने हवाला दिया और फिर आज की समाअत के बाद जो गुफ्तगू की उसमें नईम पंजोटा साहब ने एक बार फिर वादे तौर पर यह कहा कि जज की नीयत पर भी शक का इज़हार किया और ये भी कहा कि जज साहब जो हैं वो हमारी बात नहीं सुन रहे, वो मुतराज़े जज हैं। इसी किस्म की गुफ्तगू शुएब शाहीन ने भी की। इस माहौल में इस मुकदमे की समाअत हो रही है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आज से अदालती छुट्टियां, यानी कल से अदालती छुट्टियां शुरू हो रही हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में 1 माह की। हुमायूं दिलावर जो हैं उनके लिए एक मौका मज़ीद मिल गया है, क्योंकि वो 5 अगस्त तक ड्यूटी जज के तौर पे फ़राइज़ अंजाम देंगे और इस मुकदमे की समाअत जारी रख सकेंगे। उनको ड्यूटी जज के तौर पर उनका रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। लेकिन इससे भी अहम बात एक और, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आप हम सब जानते हैं
کہ سپریم کورٹ نے جب کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیجا تھا اسی معاملے میں عمران خان کی استدعا مسترد کر کے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج 27 اگست کی سماعت جو تھی اس کا حکم نامہ سنا دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ جو جج ہیں ان کی جو فیس بک پوسٹیں تھیں یا سوشل میڈیا پوسٹیں تھیں وہ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے عمران خان کے وکلاء کی جانب سے، اور اسی طرح کے معاملات اور بار بار یہ اپیل کی جاتی رہی ہے کہ مقدمہ ٹرانسفر کر دیا جائے کیونکہ وہ جج کی نیت پر ان کو شک ہے اور جج ان کے نزدیک متنازع ہے۔ عدالت نے یہ قرار دیا ہے اپنے حکم نامے میں، جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس ہیں جو انہوں نے یہ تحریر کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ عدالت نے ریمانڈ بیک کیا تھا جج کو، اسی جج کو، اور جج نے ریمانڈ بیک کرنے کے بعد عمران خان کے خلاف مقدمے کی سماعت روکنے کی اپیل مسترد کر دی تھی اور وہ سماعت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ عدالت نے اس حکم نامے میں ایک بار پھر ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو توشہ خانہ کیس کی سماعت سے روکنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسی میں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں کہ اسی سے جڑی کہ چونکہ اب یہ کل سماعت ہوگی، آج کی سماعت کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جانب سے یہ نقطہ آیا کہ بیان کل ریکارڈ کرایا جا سکتا ہے، جبکہ خواجہ حارث جو ہے وہ لمبا وقت چاہتے تھے، تو انہوں نے جج نے یہ کہا کہ خواجہ حارث اس مقدمے کو ملتوی کرانا چاہتے تھے، اس کی سماعت کو ملتوی کرانا چاہتے تھے، لیکن عمران خان کی درخواست پر مقدمے کی سماعت کل تک ملتوی کی جاتی ہے، اور عدالت نے کل عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ بیان بھی 342 کا بیان بھی ریکارڈ کرائے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اگلے معاملے کی جانب، یعنی جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وکیل نے کہا کہ 1 ماہ بعد سماعت کر لیں اور جج نے کہا 1 ماہ بعد تو پھر کوئی اور ہی سماعت کرے گا۔ یہ معاملہ ہے گنز اینڈ کنٹری کلب کا۔ گنز اینڈ کنٹری کلب کے معاملات میں بہت سارا بگاڑ آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے گنز اینڈ کنٹری کلب بند کر دیا گیا۔ سی ڈی اے اس کے اوپر کچھ کر رہی ہے، جو بین الصوبائی رابطے کی وزارت ہے اس نے گنز اینڈ کنٹری کلب بند کیا ہوا ہے۔ معاملہ سپریم کورٹ میں آڈٹ کا بھی معاملہ تھا، آڈٹ پہ کچھ گھپلے کہا جا رہا تھا کہ ہیں۔ گنز اینڈ کنٹری کلب کی انتظامیہ نے نعیم بخاری کو وکیل کیا۔ نعیم بخاری نے آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ کو یہ بتایا کہ گنز اینڈ کنٹری کلب نجی آڈیٹر کی خدمات حاصل کر چکا ہے اشتہار دے کر ایک پروسیس کے ذریعے، اور اس کے یہ آڈٹ جلد ہی شروع ہو جائے گا۔ عدالت نے یہ حکم صادر کیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ حکم صادر کیا ہے کہ آڈٹ رپورٹ 1 ماہ میں مکمل کر لی جائے اور اس عدالت میں پیش کی جائے۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جو حکومتی معاملات ہیں اور جو سی ڈی اے کے معاملات ہیں وہ حکومت حل کرے اس اثناء میں، جبکہ جو انٹر پروونشل کی منسٹری ہے اس کے آئی پی سی سی اس کے ایڈیشنل سیکریٹری پیش ہوئے تھے عدالت پہ، انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے، اور اسی رواں ہفتے میں ہی یا قومی اسمبلی کی موجودہ مدت ختم ہونے سے پہلے گنز اینڈ کنٹری کلب بل 2023 منظور کر لیا جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بڑے لوگوں کے لیے ایک کلب بنا دیا جاتا ہے، کوئی قانون کوئی ضابطہ نہیں ہے، اور معاملہ بھی عدالتوں میں چلا جاتا ہے، اور چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس بھی دیکھیے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کلب لوگوں کو سہولت دینے کے لیے بنایا ہے، آپ لوگوں کو فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں بنایا، اور اس معاملے کو حل کر لیں۔ عدالت نے واضح طور پر ان کو کہا کہ اس معاملے کو حل کر لیں اور اسے ذرا سنجیدگی سے اور تحمل کے ساتھ دیکھیں۔ اب یہ معاملہ اس درمیان میں چیف جسٹس صاحب 2 ہفتے کے لیے سماعت ملتوی کرنا چاہتے تھے۔ نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ جی وہ 1 ماہ کے لیے بیرون ملک جا رہے ہیں، اس لیے اگلے 1 مہینے بعد سماعت کر لی جائے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے مسکراتے ہوئے یہ تبصرہ کیا کہ پھر تو کوئی اور بینچ ہی سماعت کرے گا، کیونکہ 6 ستمبر کو چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہو جائیں گے، اور جو اگلی سماعت ہے اگر وہ 6 ستمبر کے بعد ہوگی تو پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اگلے معاملے کی جانب۔ یہ معاملہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سویلینز کا فوجی عدالتوں میں کورٹ مارشل سے متعلق ہے۔ جو درخواست گزار ہیں حنیف رائی صاحب، انہوں نے ایک درخواست دائر کر دی ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ سویلینز کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا، فیصل صدیقی ہیں وکیل، ان کے ذریعے دائر کی گئی تھی، اور یہ چیلنج کیا گیا تھا کہ فوجی عدالتوں میں کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا کسی سویلین کے خلاف۔ آج ان کی یہ درخواست آئی اور مقدمے کی سماعت کل ہونی ہے۔ آج درخواست یہ آئی ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے، حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے، پہلے 3 ججز بھی یہ کہہ چکے اور بینچ الگ ہو چکے، بینچ کے رکن جسٹس یحییٰ آفریدی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔
چیف جسٹس صاحب مسلسل فل کورٹ بنانے سے تکنیکی بنیادوں پر گریزا تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ججز دستیاب نہیں ہیں کیونکہ عدالتی چھٹیاں چل رہی ہیں. درخواست گزار کا موقف یہ ہے کہ جو جج دستیاب ہیں انہی پر مشتمل ایک فل کورٹ بنا دیا جائے، کیونکہ پہلے بھی فوجی عدالتوں کا جو معاملہ آیا تھا وہ فل کورٹ میں سنا گیا تھا، اور اب بھی یہ معاملہ فل کورٹ ہی میں سنا جانا چاہیے تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ مسئلہ حل ہو جائے. اب دیکھیے عدالت کل کی سماعت ہے تو عدالت کل کی سماعت میں اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے. بہرحال آج یہ درخواست آنے کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ اگر چونکہ اب حکومت اور جو درخواست گزار ہے وہ دونوں ہی فل کورٹ کی جانب جانا چاہتے ہیں تو آئینی قانونی راستے تو چیف جسٹس بتائیں گے، لیکن اخلاقی طور پر عدالتوں کی یہ روایت رہی ہے کہ ایسے معاملات میں پھر جب تمام فریقین ایک پیج پر آ جاتے ہیں، ایک موقف اختیار کر لیتے ہیں تو پھر ان کی بات سنی جاتی ہے. اب کل ان کی بات سنی جاتی ہے کہ نہیں یہ کل ہی پتہ چلے گا. لیکن ناظرین اب ایک اور چھوٹی سی بات، گزشتہ روز قومی سینٹ میں ایک قانون سازی کرنے کی کوشش کی گئی کہ متشدد انتہا پسندی جو ہے متشدد انتہا پسندی اس کی روک تھام کے لیے وہ جماعتیں جو بھی کریں گی ان پر پابندی لگ سکتی ہے، انڈیویجولز پر لگ سکتی ہے. وہ کہ حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ یہ پی ٹی آئی اسپیسیفک نہیں ہے، لیکن حکومتی ارکان نے خود اس کو ناکام بنایا. ایک تو یہ خود ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب ایک لاء لے کر آتے ہیں اور انہی کی پارٹی کے سینیٹرز اس کو ناکام بنا دیتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو میاں نواز شریف کے قریب ہیں، عرفان صدیقی صاحب جیسے. لیکن اس میں ایک اور پہلو بھی ہے ناظرین. وہ پہلو یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنل عوامی پارٹی نیب پر پابندی لگائی تھی سپریم کورٹ کے ذریعے ریفرنس بھیج کر، آج تک اس الزام سے جان نہیں چھڑا سکے. پھر انہوں نے ایک قانون سازی کی اپنے دور میں کہ کوئی بھی غیر ملکی پاکستان میں آ کر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں وہ وکیل بننا چاہتے تھے، لیکن اس قانون کی وجہ سے وہ نہیں بن سکے. نواز شریف صاحب انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتیں لائے تھے، اعتداد اصل رکاوٹ بنے، سپریم کورٹ گئے اور یہ عدالتیں ختم کرا دیں، لیکن کچھ نہ کر سکے. نواز شریف کا مقدمہ خصوصی عدالت میں چلا. اب پھر یہ کیس آیا ہے تو اللہ خیر کرے، کیونکہ ہمیشہ جو پابندی جو جماعت لگاتی ہے وہ خود اس کا شکار ہوتی ہے. یہی پاکستان کی تاریخ ہے. ناظرین مجھے اجازت دیجیے، پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. خدا حافظ.